انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے 11 اگست کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں ہلچل اور سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ہم جو کوریج کر رہے ہیں اسی حوالے سے آج جو ہے سلمان خورشید صاحب جو ملک کے ایک نامور اور معروف وکیل ہیں اور ایک بڑے سیاستداں بھی ہیں، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اقلیتی وزیر رہ چکے ہیں، اقلیتی امور کے وزیر رہ چکے ہیں، وہ بھی دوبارہ انتخاب لڑ رہے ہیں صدر کے عہدے کے لیے۔ اس طرح ان انتخابات میں 6 افراد ہیں، 6 اشخاص ہیں جو صدر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سلمان خورشید صاحب 2009 میں بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے انہوں نے دوبارہ الیکشن کرنے کا موڈ بنایا ہے، ارادہ کیا ہے، اس پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلمان خورشید صاحب، آپ نے سالار چینل کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ جی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دوبارہ کیوں ارادہ کیا، آخر کیا وجہ کیا رہی؟ یہ آپ نے کبھی کسی نے مجھ سے ہندوستان کے پارلیمنٹری الیکشن میں کبھی نہیں کسی نے پوچھا یہ سوال۔ جی یہاں کیوں پوچھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، جی لیکن پوچھ ہی لیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ جی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت ملک کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں جی اور قوم و ملت کے سامنے بھی، جی اور اس وقت پورا وقت اگر ہم وہیں پہ لگا دیں تو بہتر ہے۔ جی کل ہی کی بات ہے کہ ہلدوانی میں جو لوگ بے گھر ہو جاتے ان کا کیس سپریم کورٹ میں تھا۔ میں مانتا ہوں ان سب کو اہمیت دیتے ہوئے اور ان کو ترجیح دیں تو بہتر ہے، لیکن بہت سارے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حالات کچھ ایسی موڑ پر ہیں جی اسلامک سینٹر میں، ایسے لوگ اب حکومت کی طرف سے وہاں کھڑے کیے جا رہے ہیں جی جن سے ہمارے کردار کو خطرہ ہے۔ جی ان لوگوں کے ماننا تھا، اور اس لیے آپ براہ کرم ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمارے لیے یہ الیکشن لڑیں۔ تو ان کی اس بات کو اہمیت دیتے ہوئے میں نے بہت غور کیا، اور غور کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر آج میں نہ کرتا ہوں، منع کرتا ہوں، تو کل مجھ پر کہیں بزدلی کا کوئی الزام نہ لگے جی کہ میں ڈر گیا۔ جی ڈرتا نہیں ہوں، جی لوگ غلط فہمی میں ہوں جی کہ ڈر جائیں گے، جی میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ نہیں ڈرتا ہوں اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا جی کہ اس معاملے میں جی یقیناً میں جو مدد کر سکتا ہوں اسلامک سینٹر کی کروں گا۔ جی تو مجھے اپنے میں دلچسپی کم ہے، اسلامک سینٹر میں زیادہ ہے، جی اور اس لیے اسلامک سینٹر کے لیے اگر مجھے اپنا کریئر، اپنی زندگی، اپنا سکون وقف کرنا پڑے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جو اسلامک سینٹر جو بنا تھا، جو اس کے آبجیکٹیوز تھے، جو اقراض و مقاصد تھے، تو گزشتہ 20 سال میں جو صورتحال رہی ہے اس کو کس طرح سے آپ اسیس کریں گے؟ جو ظاہر بات ہے ایک صاحب جو ہے تاحیات صدر بنے رہنا چاہتے تھے، ان کو بڑی مشکل سے جو ہے عدالتی چاروں جوئی کے ذریعے باہر کیا گیا، اب پھر انہوں نے اپنے ایک ایسے نومینی کو لے کر آیا، ان کا پس منظر سب جانتے ہیں، وہ اسلام دشمن جو قوتیں ہیں یہاں پہ عناصر جو کام کر رہے ہیں ان سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کی اتنی جرت ہوئی کہ وہاں پر بھی اس کو لاجے کھڑا کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سے پوری چیز سینیریو کو دیکھ رہے ہیں آپ نے اتنے سارے سوال ایک ہی ساتھ مجھ سے پوچھ لیے۔ جی دیکھیے ایسا ہے، یہ ملک جو ہے جی اس میں ہر قسم کی فورسز ہیں، جی ہر قسم کی فورسز ہیں۔ آج ایک آمنا سامنا ہے جی 2 قسم کی فورسز کا، جی جو فورسز اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل مانتی ہیں، جی جو یہ مانتی ہیں کہ یہ ایک ملی جلی ہماری ساجی حکومت اور وراثت ہے، اور اس وراثت کو گنگا جمنی تہذیب کا نام دیا گیا ہے، اس کو ہم زندہ رکھیں۔ ایک ایسی قوت ہے۔ ایک اور قوت ہے جو آج کل اقتدار میں ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کا ایک خاص شکل اور خاص کردار ہے، اور اس کردار کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ اس کردار کو دبا کے رکھا گیا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں، صحیح غلط یہ بات الگ ہے، یہ عوام کو طے کرنی ہے۔ تو ہمارا آمنے سامنے کا یہ مقابلہ جو ہے، اس مقابلے میں یہ مانتا ہوں کہ اسلامک سینٹر ہو، کوئی اور ادارہ ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی اور سماجی ادارہ ہو، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کدھر ہیں اور کیا بہبودی کا راستہ ہمارے ملک کے لیے ہے، اور کیا ہماری ملک کی اچھائی کس چیز میں ہے۔ یہ فیصلہ ہر ایک کو کرنا ہے، یہی فیصلہ آج اسلامک سینٹر کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا اثر اسلامک سینٹر پہ پڑے گا، اس کے بعد اسلامک سینٹر سے بڑھ کر یہ اور پورے ملک میں، اور ملک کے بعد پورے عالم میں یہ پہنچے گا، یہاں سے پیغام پہنچے گا۔ اس لیے
صحیح پیغام یہاں سے جائے، یہ ہمارا سب کا فرض ہے، اور اسی کوشش میں ہم لوگ، اسی جستجو میں ہم جٹے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے جو آپ کے مخالفین حریف ہے، مخالفین نہیں کہنا چاہیے، جو آپ کے مد مقابل ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاست کا اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے، یعنی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو پولیٹیکل وہ نہیں بنانا چاہیے، اڈا نہیں بنانا چاہیے، اس طرح کی جو باتیں آ رہی ہے تو بالکل نہیں بنانا چاہیے، جی ان سے بڑھ کر میں کہتا ہوں نہیں بنانا چاہیے، جی لیکن یہ بات اور یہ الزام جی اور یہ تہمت اور یہ دباؤ صرف اس پہ ڈالا جاتا ہے جس نے سیاست کی ہے اس ملک میں، جی یا اس پہ نہیں ڈالا جاتا ہے جی جو سیاست نہیں کرتا ہے اور ہر ادارے میں بیٹھ کر پالیٹکس کرتا ہے۔ جی پالیٹکس کوئی بری چیز نہیں ہے، جی فلسفہ، سیاست، قانون، رول آف لا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، جی اور جو سیاست سمجھتا ہے، اگر وہ سیاست سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ڈیموکریسی کو سمجھتا ہے، وہ ہمارے نظام کو سمجھتا ہے، جی اور جو نہیں سمجھتا ہے وہ ناسمجھ ہے اور وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن پارٹی پالیٹکس ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی کا جھنڈا آ کے گاڑ ڈالے، وہ غلط ہے۔ کسی ادارے میں پارٹی کے جھنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جھنڈا گاڑنے کی کوشش کس نے کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، بات واضح ہے، یہ ہماری ممبرشپ جج کرے گی کہ کس نے پارٹی کا جھنڈا وہاں گاڑنے کی کوشش کی۔ اب رہی بات کہ پارٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صحیح بات ہے کہ اگر کسی پارٹی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک لبرل سوسائٹی میں اور ملی جلی ساجی وراثت میں یقین کرتا ہے، تو وہ اکثر وہی پوزیشن لے گا جو پوزیشن اسلامک سینٹر لینا چاہتا ہے اور جس کو مقاصد میں جس کو واضح کیا گیا ہے، اور جو اس پوزیشن سے الگ ہٹ کر ہے وہ ظاہر ہے کچھ اور پوزیشن چاہے گا کہ وہ لیں، تو کیا اور پوزیشن وہ چاہے گا کہ اسلامک سینٹر لے؟ اب یہ ان سے پوچھے وہ کس لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا وہ اسلامک کلچر کو، تہذیب و تمدن کو بڑھانے آئے ہیں، یا وہ کوئی اپنا ایک خاص پہلو یا اپنا ایک خاص سوچ کو یہاں پر کرانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ ان سے آپ پوچھیں۔ اچھا سر، آپ جو ہے بعثت وزیر خارجہ رہے، ویسے بھی آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے، وہاں اسلامک سینٹر دیکھے ہیں، اور یہاں کے اسلامک سینٹر میں ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پھر علاوہ ازیں یہ ہے کہ ایک برج کا کام کرنا چاہیے تھا اس ملک میں، تو خاص طور سے ایک برج کا کام کرنا اس کے آبجیکٹو بھی تھا، تو یہ گزشتہ 20 سال میں وہاں پر نہ کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ برج کا کام کر پایا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، ہاں نہیں ہونا بھی ہونا ہوتا ہے نا، ہاں جی تو نہیں ہونا بھی ہونا ہوتا ہے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے ہاں کہ ایسا نہیں ہوا، آپ مجھے بتا رہے ہیں جی ہونا چاہیے، ہاں یقیناً آپ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں، جی اور ایسا ہوگا۔ جی مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ویژن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں جب آکسفورڈ میں پڑھاتا تھا تو کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا آکسفورڈ میں کہ آپ کا ویژن کیا ہے۔ جی وہ سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیوں ہمارے لیے بنا کر اور اس ملک کے لیے بنا کر دیا تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ویژن کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کپ آف کافی کتنے کی ملے گی وہ ویژن نہیں ہوتا ہے، جی کتابیں کتنی ہوں گی وہ ویژن نہیں ہوتا ہے۔ جی ویژن یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے یہ پیغام دنیا بھر میں جائے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اور ان کے جو ساجی وراثت اور لوگوں کے ساتھ ہے اس کی کیا صحیح تصویر ہے، اور کبھی کوئی مسئلہ اٹھے، کبھی کوئی سوال اٹھے تو اس کا صحیح جواب ڈھونڈنے کے لیے سب لوگ اسلامک سینٹر میں آئیں اور یہاں مشترک بیٹھک میں یہ طے کریں کہ ہمارے مستقبل کے لیے ہم کو اس میں کیا رجحان بنانا چاہیے اور کس جانب ہم کو چلنا چاہیے، یہاں سے یہ بات اس کا پیغام پوری دنیا کو جائے۔ آخری سوال میں کروں گا آپ سے، کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال میں ایک صاحب جو ہے صدر منتخب ہوتے رہے، مسلسل منتخب ہوتے رہے، آپ نے بھی 2009 میں الیکشن لڑا تھا، تو جو ممبران جو ہے وہاں پر، یہ انڈیا کے جو ووٹر ہوتے ہیں اس طرح سے تو نہیں، یہ سب پڑھے لکھے ہیں، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ سبھی ایک لیول پر ہیں، پھر بھی وہ جو ہے ایک شخص کو منتخب کرتے رہے، تو اب کے بار بھی کچھ ایسی ہی کیفیت، اب تو 2000 ہی ممبر ہے، 2050 ممبر کو ہی ووٹنگ کا رائٹ ہے، تو اس صورتحال میں جو پرانا جو پس منظر تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے امکانات کہاں پر ہے؟ آپ
یہ جو ممبران جو ہے ہمارے وہاں پر، پھر ایک ضیافتوں کا سلسلہ چلتا ہے، یہ جس طرح سے 5 اسٹار جو ہے کلب میں تبدیل ہو گیا ہے، کلب جو ہے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کلب تو بہت ہیں، جی کلب بہت ہیں، جو کلب جانا چاہے وہ کلب جائے، جی جو مسجد میں جانا چاہے، مدرسوں میں جانا چاہے وہ جائے. جی تو مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، جی کلبز بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، سب کچھ ہے. جی اس کے باوجود ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہم کو اسلامک سینٹر کی ضرورت تھی، جی اور اسلامک سینٹر بنا ہے تو اس کا اپنا کردار اور اپنی اہمیت اور اپنا ایک سٹینڈنگ، اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے. وہ پہچان اس کو ہم دے دیں، یہ ہم کوشش کریں گے. فیصلہ عوام کا ہے، فیصلہ ممبرشپ کا ہے. اب وہ ممبرشپ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے وہ تو 11 تاریخ کو پتہ لگے گا. وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تر جو ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اس صورت میں جو ہے، کیونکہ 5-6 لوگ جو ہے تو لڑ رہے ہیں. فاسٹ پاسپورٹ سسٹم ہمارے پاس جو ہے، جوا ٹائپ کا جو الیکشن ہوتا ہے، تو ظاہر بات نہیں. اگر کم لڑتے تو بہتر ہوتا، کہ آر پار کی لڑائی ہوتی بہتر ہوتا. زیادہ لوگ لڑ رہے ہیں تو اب وہ بھی ہم لوگ ڈیموکریسی کا ایک نظام ہے، اس کی کوئی شکایت نہیں کر سکتا. زیادہ لوگ لڑ رہے ہیں تو لڑیں، اور جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے لیٹ دا بیسٹ مین ون. دیکھتے ہیں کون ہے سب سے اچھا اور کون جو مقاصد ہیں اس پر کھرا اتر سکتا ہے. یہ فیصلہ ہماری عوام، ہمارے لوگ کریں گے، ہمارے ممبرز کریں گے. امید یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا اس سے ہم کو یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ راحت ملے گی. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب سلمان خورشید صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں صدر کے عہدے کے لیے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے. ان کا کہنا یہ تھا کہ سینٹر کے جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے اس نے انہیں مجبور کیا ہے کہ الیکشن کے جو ہے لڑا جائے، کیونکہ جو صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی ہے گزشتہ خاص طور سے یہ حالیہ چند برسوں میں، اس نے سینٹر کی جو مقاصد ہے اس کو پس پشت کر دیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سینٹر کو بالکل جو ہے سیاسی اڈہ بنانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ یعنی جو ان کے جو مقابل ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی جو ہے ایک ایسے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت جو ہے اقتدار میں ہے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.